مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ صرف مال سے محبت کرتے ہیں۔ جس کسی کے پاس ہوگا سب اس کی عزت کریں گے، لیکن جب اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو کوئی اس کا سلام بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ محبت میں دعا کا تصور نہیں ہوتا۔ جو دسترس سے نکل گیا خدا اسے خوش رکھے، اور جس کی دسترس سے نکلا خدا اسے صبر دے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا؟ وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، اور دل کی خوبصورتی اور ذہانت جس میں ہو وہ محبت اور دوستی کے قابل ہے۔ اگر ہم صرف زبان کی پھیلائی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ تلخ باتوں کے جواب سبھی کو دینے آتے ہیں، مگر کبھی کبھی پرورش زبان روک لیتی ہے۔ اگر تم کسی چیز کو پانے کی کوشش کرو جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ تمہیں نہ ملے تو مایوس مت ہونا۔ تم نے بہتر چاہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین عطا کرے گا۔ روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں ترقی سے ہے، اور بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا۔ یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ زندگی سے ہزار شکایتیں ہوں، مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھیں، لیکن دین میں نیکیوں میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ کاش لوگ سمجھیں کہ اتنی مختصر سی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، دو نمبریاں کر کے، کسی کا حق چھین کر، ظلم کر کے، ناحق کسی پر اپنی کڑوی زبان کا زہر انڈیل کر، اس سوچ کے ساتھ کہ آج میں طاقتور ہوں، جو چاہے کروں، مگر ہائے افسوس 60-65 برس کی کہانی ہے، بالآخر مر جانا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زرخیز زمین اس پانی سے سبزہ اگاتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ لہذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔
کتنا عجیب ہے انسان، جو میسر نہیں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اور جو میسر ہے اسے پیروں تلے روندتا جا رہا ہے۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ خرچ کرنے سے اگر ہاتھ نہ روکا جائے یا ذریعہ آمدنی نہ ہو تو خرچ کرنے سے قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا اور معمولی لباس سلامتی کے ساتھ میسر آتا رہے تو یہ اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارے پاس تمہاری پسند کی چیزیں نہیں ہیں تو موجودہ چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ ایک احمق انسان سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ چالاک نہیں ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیں، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیں۔ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ کبھی بھی رشتوں کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہے، کیونکہ سامنے والا ایسے ہی تو حسد کا شکار نہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ کسی انسان کے ماضی کو اس کے حال سے مت جوڑنا، کیونکہ ہدایت کسی کو بھی اور کہیں بھی مل سکتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ زندگی کے اندر زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان ہمیشہ خوشی میں دو کام کرتا ہے جو اس کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ایک جو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا اور دوسرا جو پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم ایک معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے
تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا ہے جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام معلومات انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں۔ ہم ان معلومات کے درست یا جائز ہونے کی تصدیق نہیں کرتے۔ مقصد صرف اچھی باتیں آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔